السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریف و توصیف ہے جس کے فضل و احسان سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ گزار کر کے تو اس کے آخری پڑاؤ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین رمضان میں کی گئی ہماری عبادتوں کو، قیام کو، صیام کو قبولیت سے نوازے، بڑھا چڑھا کر کے اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کا اجر ہم کو دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے ہمارے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ ہر طرح کی گناہوں کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے رشتہ دار، آبا و اجداد، ہمارے فوت پانے والے بزرگان، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے دادا دادی، ہمارے نانا نانی، جو بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ آج کے درس کے لیے ہم نے سورہ عصر کا انتخاب کیا ہے، جو قرآن مجید کے آخری پارے کی ایک سورت ہے، اور میرے خیال سے آپ میں سے ہر کسی کو یاد ہوگی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے، اور سورہ عصر یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی سورت ہے، اور قرآن کریم کی جامع ترین سورت ہے۔ جامع مطلب ہوتا ہے جس میں قرآن کے دین کے تمام معنی جمع ہو گئے ہیں، یعنی ہم اب تک قرآن کا خلاصہ کرتے ہیں، مطلب باروں کا خلاصہ کرتے رہے، اور سورہ عصر ایک طرح سے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بلکہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اسی لیے بعض جو ہے وہ علماء نے یہ کہا، امام شافعی کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے، ان کے علاوہ بھی علماء نے بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندوں کے لیے قرآن مجید پورا نہیں نازل کرتا، صرف سورہ عصر نازل کر دیتا، تو سورہ عصر حجت قائم کرنے کے لیے ان پر کافی تھی۔ سارا دین جو ہے وہ سمیٹ کر کے سورہ عصر میں بیان کر دیا گیا۔ اس لیے صحابہ اس سورت کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ صحابی جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سناتے تھے جدا نہیں ہوتے تھے، مطلب جب ملتے تھے ایک دوسرے سے تو یاد دہانی کے لیے ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا دیا کرتے تھے، کیونکہ اس چھوٹی سی سورت میں پورے دین کا خلاصہ جمع کر دیا گیا۔ جو اس سورت کو سمجھ جائے گا وہ پورے دین کو سمجھ جائے گا۔ تو یہ بڑی اہم سورت ہے۔ آج آخری ہمارا درس ہے تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسی سورت کا انتخاب کر لیا جائے جس میں پورے قرآن کا بلکہ پورے دین کا خلاصہ الحمدللہ جمع ہو گیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے وقت کی۔ عصر کا مطلب زمانہ، وقت، ٹائم۔ ہاں، واو کا مطلب ہوتا ہے قسم۔ عربی میں واو کے بعد جب کوئی کلمہ آتا ہے اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے قسم، جیسے واللہ، اللہ کی قسم ہے نا۔ تو والعصر قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کے بارے میں ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے ہم بندوں پر تو یہ واجب کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ایک طرح کا شرک ہے نا۔ قسم کھانا بھی ایک عبادت ہے، اور تو اللہ تعالیٰ ہی عظیم ہے جس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جن کی چاہتا ہے ان کی قسم کھاتا ہے، اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہتا ہے اس کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، ٹائم کی قسم کھائی ہے، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ قسم وقت کی ہی کھائی ہے، یعنی الگ الگ اوقات کی۔ اللہ نے رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے چاش کے وقت کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، صبح کی قسم کھائی ہے، والصبح غالباً صبح کی بھی قسم کھائی ہے۔ تو الگ الگ ٹائم کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی۔ اچھا، بعض علماء نے کہا یہاں والعصر سے مراد عصر کی نماز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے، اور اس اعتبار سے عصر کی نماز جو ہے وہ ایک مناسبت بھی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انسان خسارے میں سوائے 4 کام کرنے والوں کے۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا کہ اس کے اہل و مال تباہ ہو گئے،
اتنا نقصان ہے عصر کی نماز کو فوت کرنے کا، گویا کہ وہ اہلہ و مالہ، کسی آدمی کے گھر والے اور اس کا مال تباہ ہو جائے، جو اتنا اس کا نقصان ہوگا اتنا نقصان عصر کی نماز۔ لیکن اکثر علماء نے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے کہ عصر سے مراد یہاں پہ وقت ہے، ٹائم ہے، زمانہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ہمیشہ کا ٹائم کی قسم کھائی گئی ہے، اور آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، ان لوگوں کے علاوہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ تو علماء نے کہا یہ اصل سے مراد زمانہ ہے، اور زمانے کی قسم اللہ نے اس لیے یہاں پر کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے زمانہ اس کی حقیقت پر گواہ ہے، یعنی زمانے کی تاریخ اگر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ انسان واقعتاً جن لوگوں نے یہ 4 کام نہیں کیے وہ خسارے میں رہے، وہ گھاٹے میں رہے، انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اچھا اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھاتا تو کیا ہم بات پہ یقین نہیں کرتے؟ بھئی قسم کون کھاتا ہے؟ جس کی بات پہ یقین نہ ہو، جس کی بات پہ اعتبار نہ ہو، ہے نا، وہ اپنی بات پہ یقین اور اعتبار دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی قسم نہ بھی کھائے تو بھی ہم کو اعتبار ہے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ قسم کھاتا ہے بعض مرتبہ تاکہ لوگ اس کو سچا سمجھے، تو اللہ تعالیٰ سے جھوٹ کا تو امکان ہی نہیں کوئی کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیوں قسم کھائی تھی؟ بندوں پر رحم کرتے ہوئے کہ میرے بندے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے یقین کر لینا، ایک ہوتا ہے ایمان میں اضافہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے جو بات کہی جا رہی ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، یعنی بات تو تم یقین کر لو گے لیکن اتنی کتنی اہمیت ہے یہ اہمیت بتانے کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ اللہ قسم نہیں کھائے گا تو ہم نہیں مانیں گے، اللہ نہیں قسم کھائے گا تو بھی ہم مانیں گے، پر جو بات کہی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو درشانے کے لیے اللہ نے قسم کھا کر کے تاکید میں اور اضافہ کر دیا۔ نہ صرف یہ قسم کھائی بلکہ اللہ تعالیٰ نے قسم کے ساتھ ساتھ فرمایا ان الانسان، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ان مطلب ہوتا ہے بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک نہیں بولتا تو بھی تو ہم کو شک نہیں ہونا چاہیے نا، پر اللہ تعالیٰ اہمیت بتانے کے لیے کہ جو بات ہوگی کتنی اہم ہے، ان الانسان لفی خسر، اس میں لام جو ہے اس کے مطلب ہوتا ہے یقیناً، یعنی قسم بھی کھائی پھر انا بھی کہا پھر اس کے بعد لام تاکید کے لیے لے کر کے آئے۔ اب اس میں کئی تاکید کی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی کہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان لازماً خسارے میں، یعنی اس کے خسارے سے بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں کہ ایسا آدمی خسارے سے بچ سکتا ہے، حقیقت میں خسارے میں ہے، اس کے فائدے میں رہنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ان الانسان، سارے انسان، دنیا کا پیدا ہونے والا ہر انسان، لفی خسر، بے شک خسارے میں ہے۔ اچھا خسارہ کس کو بولتے ہیں؟ خسارہ ایک تجارت کی اصطلاح ہے نا، کاروبار کی ایک اصطلاح ہے کہ آپ کہیں پر کچھ انویسٹ کرتے ہیں اور جتنا اس انویسٹمنٹ سے آپ کو پروفٹ کی امید تھی اگر وہ پروفٹ نہیں ہوتا تو آپ کیا بولتے ہیں؟ لاس ہو گیا۔ خسارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لاس ہو جانا، کہ بھئی ہم نے اتنی چیز لگائی تھی، ہم کو امید تھا کہ اتنا پروفٹ ہمارا نکل کر کے آئے گا، نہیں نکل کے آئے گا، تو کیا ہوتا ہے؟ لاس۔ خسارہ مطلب لاس۔ تو انسان بھی جو ہے زندگی میں اپنا وقت انویسٹ کرتا ہے، وہ وقت جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنا زمانہ انویسٹ کرتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو ایک محدود مقدار میں ٹائم دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے، اس ٹائم کو لے جاؤ انویسٹ کرو، صحیح جگہ پہ انویسٹ کرو گے تو پروفٹ ملے گا آخرت میں، غلط جگہ پہ انویسٹ کرو گے تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جیسے باپ ہوتے ہیں نا، بعض مرتبہ باپ نے بچے کو دیا 5 لاکھ روپیہ، 2 بچے تھے، دونوں کو 5 لاکھ روپیہ دیا، بولا لے جاؤ انویسٹ کرو، کماؤ اور لا کر کے پھر اس کو بتاؤ کتنا پروفٹ ہوتا ہے۔ اب اگر بچے نے صحیح کاروبار میں 5 لاکھ انویسٹ کیا ہے تو پروفٹ آئے گا، اس کو سال بھر نکال کر کے وہ دکھائے گا اتنا میں نے پروفٹ بنایا۔ اور اگر بچہ اس کو اڑاتا رہے، ہاں کھیلنے کودنے میں، ہوٹل بازی میں، سیر و تفریح میں خرچہ کر دیں تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ لاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو ایک فکس اماؤنٹ دے کر کے بھیجا ہے، تو اماؤنٹ کی شکل میں اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے؟ ٹائم۔ زندگی اصل میں ٹائم ہی کا تو نام ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ٹائم ہے، ٹائم زندگی، زندگی ٹائم ہے۔ جب ہم زندگی کو ایک ناپتے ہیں تو اس کا پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ زندگی کا میجرمنٹ کیسے ہم زندگی کو کیسے ناپتے ہیں؟ جب ہم بولتے ہیں نا فلاں آدمی کو 60 سال کی زندگی ملی، تو سال کیا ہے؟ ٹائم نا۔ فلاں آدمی کو 70 سال کی زندگی ملی، فلاں آدمی کو 10 سال کی زندگی ملی، تو 10 سال یہ کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ زندگی اصل میں ٹائم کا نام ہے۔ آپ کے پاس اتنی زندگی جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ اب دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ٹائم کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہیں۔ ٹائم کی اس لیے بہت اہمیت ہے، ٹائم کی اس لیے بہت اہمیت ہے۔ سلف بہت وقت کو اہمیت دیتے تھے۔ بعض
تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کو روکا بازار میں تھوڑا کسی فضول کام کے لیے، کہا رکیے تھوڑا 2 منٹ، کہا ایسا کرو تم سورج کو روک دو تو میں بھی رک جاتا ہوں. روک سکتے ہو؟ ٹائم نہیں روک سکتے نا. تم سورج کو روک دو تو میں بھی رک جاتا ہوں، میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. ایمان والے بندے کو لگتا ہے ٹائم بہت کم ہے، 1 منٹ میرا قیمتی ہے. بھائی 1 منٹ میں فضول کی گفتگو کروں، اتنے دیر میں اگر میں 1 منٹ میں سبحان اللہ پڑھ لوں 10 مرتبہ 20 مرتبہ تو میری نیکیوں میں اضافہ ہو جائے گا. اس کو 1 منٹ بہت قیمتی لگتا ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ٹائم کو صحیح جگہ انویسٹ کرتے ہیں. 4 جگہ بتائی اللہ نے، 4 جگہ اللہ کا دیا ہوا ٹائم انویسٹ کرو گے تو تم کو پروفٹ ہوگا، نقصان سے بچ جاؤ گے. ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، حق کی وصیت کرو، صبر کی وصیت کرو. صحیح جگہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹائم انویسٹ کرو گے، نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی گارنٹی ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ٹائم دیا غلط جگہ انویسٹ کر رہے ہو، بھائی اللہ نے جوانی کا اتنا خوبصورت ٹائم دیا ہے، جس وقت کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور جوانی تم پب جی کھیل رہے ہو، تو کیا ہے پھر یہ پب جی کھیلنے کا اللہ تعالیٰ کیا کوئی ثواب ملے گا؟ ہاں کہ تم نے پب جی میں اتنے اسٹیج پار کر دیے تھے اس لیے اب اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں اتنے اونچے مقامات دے گا. گیم کھیلنے سے کیا مل جاتا؟ سب سے زیادہ اس زمانے میں نوجوانوں کا سب سے زیادہ وقت کھا لینے والی چیز گیمز ہے. بھائی جو آؤٹ ڈور گیم ہوتے تھے اس میں کم سے کم یہ رہتا تھا کہ ورزش ہو جاتی تھی، صحت بنتی تھی، جسم کو دھوپ لگتی تھی. یہ انڈور جو گیم ہوتے ہیں موبائل کے، ان سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یعنی آپ نے مان لیجیے کئی لیول کراس کر دیے گیمز کے، باہر آپ کو کیا دنیا کو کیا فرق پڑا؟ اس سے دنیا کو آپ کے اس ٹائم دینے سے کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا. پہلے ہمارے اسلاف جو ہے نا وہ ملک فتح کر کے خوش ہوتے تھے، خبریں آتی تھیں آج فلاں ملک فتح ہو گیا، آج فلاں ملک فتح ہو گیا. ہمارے نوجوان گیمز کے لیول فتح کر کے خوش ہو رہے ہیں، اندر گیم کے لیول فتح کر لی اسی میں خوش ہے. ہاں تو یہ جو اپنا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹائم اس میں انویسٹ کرتے، فضول میں، حرام تعلقات میں، نامحرم لڑکیوں سے بات کرنے میں اپنا ٹائم ضائع کرتے، جو شخص غیبتوں میں اپنا ٹائم ضائع کرتے، بدکاری میں اپنا ٹائم ضائع کرتے، تو اللہ کا دیا ہوا ٹائم غلط جگہ پہ ضائع کرو گے تو پھر لاس ہے، بہت بڑا لاس. جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے جو اپنا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹائم غلط جگہ انویسٹ کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر. اچھا ہے فی خا ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی تھی ان الانسان خاسر، انسان گھاٹا اٹھانے والا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا گھاٹا اٹھانے والا ہے، فی خسر، خسارے کے اندر ہے، یعنی ڈوب گیا وہ پورا، بہت بڑا خسارہ. اس میں خسارے میں بھی تاکید کا لفظ پیدا ہو گیا ہے، لفی خسر، خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، بہت زیادہ خسارے میں. لیکن 4 لوگ ہیں جن کا خسارہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پہلے کون؟ الا الذین آمنوا. 4 لوگ ہیں جو خسارے سے بچیں گے، یعنی 4 کام کرنے والے خسارے سے بچائیں گے. پہلا جو ایمان لے کر کے آئے. سب سے بڑی چیز جو انسان کو خسارے سے بچانے والی ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، توحید، عقیدہ صحیح ہو، اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان. ان تمام چیزوں پر ایمان جن پر ایمان لانے کی دین نے تاکید کی ہے. اگر ایمان نہیں لے کر کے آئے تو خسارہ یقینی ہے. پھر چاہے کتنی بھی نیک اعمال کر لو اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بچ سکتے، ہے نا. نیکی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نیکی ہے. ہم یہ نہیں طے کریں گے کہ ہم نیکی ہم بدعت طے کرتے ہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے یہ اچھی چیز ہے تو یہ نیکی ہونا چاہیے، یہ کوئی نئی چیز نہیں تو یہ نیکی نہیں ہونا چاہیے. ہم نہیں طے کریں گے کہ قیامت کے دن کس کو اللہ جنت دے گا، اللہ طے کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ سب سے پہلی شرط ایمان دے کر کے. اس لیے سب سے زیادہ محنت کس پر ہونا چاہیے؟ ایمان پر. سب سے زیادہ ہماری دعوت کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ ایمان. ہم کسی شخص کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اصلاح کی شروعات کیسے ہونی چاہیے؟ پہلے اس کا ایمان درست کرو، ہے نا. بعض مرتبہ ہم ایک شخص کو، بے دین شخص کو دین کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی شروعات کر دیتے ہیں ایسی چیز سے جو شریعت میں اتنی اہم نہیں ہے. یعنی وہ شرک کر رہا ہے، وہ کفر کر رہا ہے، ہم اس کو بتا رہے ہوتے ہیں نماز ایسے پڑھنا چاہیے. بھائی پہلے اس کو ٹھیک ہے جہاں پہ غلطی ہو رہی وہاں سے شروعات آپ کر دیں، لیکن زیادہ فوکس آپ کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے کہ اس کا عقیدہ درست ہو جائے، ہے نا. اس کا عقیدہ درست ہو. جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، اگر اس کے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس کا گلا بھی کٹ گیا ہے اور اس کی انگلی میں فریکچر ہو گیا ہے، تو ڈاکٹر پہلے کیا کرے گا؟ پہلے گلے کا علاج کرے گا نا. انگلی کا فریکچر بعد میں دیکھا جاتا رہے گا. تو ایک شخص جو کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، پہلے اس کی کفر و شرک کی اصلاح کرو، ہے نا. بعد میں جو دوسری چیزیں ہیں، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے اس کو بعد میں توجہ دینی. بھائی شیطان بھی پہلے کیا کرتا ہے؟ شیطان پہلے عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. اگر عقیدہ بگاڑ لے گیا تو اس کی جنت کے دروازے بند ہے. تو شیطان پہلے عقیدہ خراب کرتا ہے، اس کو شرک کی طرف لے کے آتا ہے، کفر کی طرف لے کر کے آتا ہے. پھر عقیدہ خراب نہیں کر پاتا تو پھر سوچتا ہے کہ چلو اس کے عمل میں کچھ گڑبڑی پیدا کر دیں. تو پہلے عقیدے کی طرف توجہ دینی. شیطان نہ چور ہے، چور آدمی بھی چوری کرتے ہوئے
ایک معیار دیکھتا ہے نا اپنا. بھائی آپ شیطان مان لیجیے ایک جگہ آپ گئے اور آپ نے اپنا موبائل آئی فون 13 وہ اٹھا کر کے رکھ دیا اور اپنا جوتا بھی نکال کر کے رکھ دیا. اب چور آیا چرانے کے لیے تو پہلے کیا چرائے؟ جوتا چرا کے بھاگے؟ پہلے آپ کا آئی فون لے کے بھاگے گا. اس کو پتا ہے آئی فون زیادہ قیمتی ہے. تو شیطان کو پتا ہے کہ عقیدہ زیادہ قیمتی ہے تو پہلے وہ عقیدے پہ حملہ کرتا ہے. تو ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ پہلے بندوں کی عقیدوں کی اصلاح کرنا ہے, پہلے اپنے بھی ایمان کی عقیدے کی اصلاح کرنا ہے. اچھا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں دل کے یقین کو, زبان سے اقرار کرنے کو اور جسم سے عمل کرنے کو, ہے نا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق بالقلب, دل میں یقین. جب سے کہا اللہ سے اللہ پر ایمان لا تو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ دل میں اللہ کے معبود ہونے پر, خالق مالک ہونے پہ یقین ہونا چاہیے. دل میں اگر یقین نہیں ہے, زبان سے اقرار کر رہا ہے, تو ایسا شخص کیا ہے؟ کیا ہے وہ؟ منافق. جس کے دل میں یقین نہ ہو, زبان سے بولے ہاں میں مانتا ہوں, وہ کیا ہے؟ منافق. اور جس کے دل میں, جو زبان سے اقرار نہ کرے, دل میں یقین ہو, اس کو کیا بولیں گے؟ کافر. اگر زبان سے کوئی اقرار نہیں کر رہا, دل میں اس کو پتا ہے سچی بات کیا ہے, ابو طالب کو پتا تھا حق کیا ہے, لیکن زبان سے انہوں نے نہیں مانا. دل میں جانتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, زبان سے اقرار نہیں کرتا وہ کافر. اور دل میں یقین ہے, زبان سے اقرار کر رہا ہے, عمل نہیں کر رہا, تو وہ کیا ہے؟ فاسق ہے. تو تین چیزیں ہیں, دل میں یقین ہونا چاہیے, ایمان کی تعریف, ڈیفینیشن ایمان کا, دل میں یقین, زبان سے اقرار اور جسم کے اعضاء سے اس پر عمل کرنا. تو ایمان لے آئے, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنا. ایمان لانا کافی نہیں ہے, ایمان کے ساتھ ساتھ یعنی صرف یقین کافی نہیں ہے, اقرار کافی نہیں ہے, عمل بھی ضروری ہے. عمل اصل میں ایمان ہی کا حصہ ہے, لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کو الگ سے ذکر کر دیا ہے. نیک عمل بھی کرنا پڑے گا, صالح عمل بھی کرنا پڑے گا. زبان سے صرف اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. صالح عمل کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح قرآن مجید میں بار بار آپ پڑھتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا. تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو چیزیں پائی جائیں, ایک اخلاص نیت, دوسرا اتباع سنت. ایک اخلاص نیت یعنی عمل صالح کب ہوگا؟ جب وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے. کوئی عمل بظاہر کتنا اچھا ہو, لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا نہیں نیت میں رکھی گئی ہے تو عمل صالح اللہ کے یہاں نہیں ہے. بہت نیکی کا کام کیا, لیکن مقصد کیا تھا؟ دوسروں کو خوش کرنا. بھائی کروڑوں روپیہ بانٹ دیے غریبوں کے یہاں, لیکن مقصد کیا تھا؟ کہ لوگ مجھے سخی بولیں, لوگ خوش ہو جائیں مجھ سے. تو اللہ تعالیٰ کیا وہ عمل صالح نہیں. اور اگر چھوٹا سا بھی عمل کیا لیکن نیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا, تو اس چھوٹے سے عمل کا بھی ثواب ہے. اللہ نے فرمایا اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتے ہو تو ثواب ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم یہ سوچ کے ڈال رہے کہ یہ میری بیوی ہے, اللہ نے میرے ذمے اس کی کفالت رکھی ہے, تو میں اللہ کا حکم اس پر عمل کرتے ہوئے اس بیوی کو کھانا کھلا رہا ہوں. عید کے کپڑے خریدنے جاؤ بچوں کی, نیت کر لو کہ اللہ نے ذمے میں دیا تھا, میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں. عید کے کپڑے خریدنا جو ہے شاپنگ کرنا بھی ثواب ہو جائے گا. بلکہ خواتین کو میں بار بار بولتا ہوں کہ آپ ڈائپر بھی چینج کرتی ہیں, اس نیت سے کریے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی کفالت میرے ذمہ رکھی ہے, تو میں اللہ کے دیے ہوئے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے بچے کا خیال رکھ رہی ہوں, دودھ پلا رہی ہوں, ثواب ملے گا انشاءاللہ اس کو. اللہ نے فرمایا بیوی سے بستری کرنے پر صدقے کا ثواب ہے. تو پہلا ہونا چاہیے نیت اچھی ہو, دوسرا اتباع سنت, اللہ کی نبی کی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. سنت کے خلاف ہے, کتنی بھی اخلاص نیت سے کیا گیا ہو وہ ثواب نہیں ملے گا, اس کا وہ نیک عمل نہیں ہوگا. رسول کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے وہ کام. وتواصوا بالحق, اور دوسرا لوگوں کو حق کی وصیت کرے. صرف اپنے ایمان اور اپنا دین اپنا عمل کر رہا ہے, باقی اپنے دین کو دروازے پہ بند کر کے رکھ دیا, کافی نہیں. جو حق تم تک پہنچائے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ, جو دین تم تک پہنچائے اس کی دعوت دوسروں کو بھی دو. وتواصوا بالحق, لوگوں کو حق کی تلقین کرو, صبر کی تلقین کرو. حق کا مطلب ہوتا ہے دین, پورا کا پورا دین حق ہے, جو بھی آپ کو پتا ہے تھوڑا بہت. دعوت کا مطلب صرف یہ اسٹیج پہ بیٹھو تقریر کرنے لگو. اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی دعوت ہے, اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھانا بھی دعوت ہے, اپنے پڑوسی کو کسی خیر کی طرف بلا لینا بھی دعوت ہے, اپنے کاروبار والے آدمی کو کوئی اسلامی کتاب دے دینا بھی دعوت ہے. تو مومن بندہ فل ٹائم داعی ہوتا ہے, وہ ہر جگہ دعوت کے اسکوپ تلاش کر رہا ہوتا ہے. جہاں بھی کوئی برائی دکھتا ہے فوراً اس پر نکیر کرتا ہے, جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے نیکی کا کام کی طرف دعوت دینے کے لیے بلاتا ہے. دکان سے نکلنی مسجد تک آ رہے, 4 لوگوں کو بلا لے ساتھ میں, چلو بھائی نماز پڑھ کے آتے ہیں, کیا بری بات ہے اس میں. تھوڑا سا جھجک نکال کر کے, شرم نکال کر کے, دکان سے یہاں تک آ رہے, اپنی دکان میں اپنے کاریگر آپ کو پتہ ہے نماز نہیں پڑھتے, ان کو دعوت دیں چلو نماز پڑھو. آپ کی دعوت سے اگر وہ نماز پڑھنے لگ جائیں تو ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. یہ ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ گنہگار لوگ گناہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے نہیں شرماتے. ہاں
دوستوں ہی کے حلقے میں دیکھتے ہیں کہ مان لیجیے 8 دوست ہیں، 4 جو ہے بے دین ہے، 4 دیندار ہیں. بے دین آدمی فلم دیکھنے جائے گا، اس کو پتا ہے کہ میرا فلاں دوست نہیں دیکھتا، اس کو بولے گا چل دیکھ لے کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ بے دینی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اس کو جھجک نہیں ہوتی. لیکن یہ 4 دوست جو دیندار ہیں، نماز پڑھنے آئیں گے، ان کو پتا ہے کہ 4 نہیں پڑھتے نا، تو ان کو بلائیں گے نہیں، چپکے سے نکل کے آ جائیں گے. ہم بے دین لوگ بے دینی کی طرف دعوت دیتے ہوئے نہیں شرماتے، دیندار لوگ دینداری کی طرف دعوت دیتے ہوئے شرماتے. ایمان والے بندے ایسے نہیں ہوتے، وہ حق کی دعوت دیتے ہیں. اولا تو وہ ایسے لوگوں کو اپنا دوست ہی نہیں بناتے جو دین سے دور ہو، اور اگر آپ کے دوست ہیں تو پھر آپ کا کام یہ ہے کہ ان کی خیرخواہی کریں. اور ان کی خیرخواہی کیا ہے کہ ان کو دین کی طرف لے کر کے آئیں، دین کی دعوت ان کو دیں، دین کی طرف بلائیں. تو حق کی دعوت دیں اور صبر کی دعوت. صبر بہت بڑی چیز ہے. دین کی پورا دین اصل میں صبر ہے. صبر کا ایک مطلب تو ہوتا ہے مصیبت آئے ان پر صبر کرنا. کوئی مصیبت زندگی میں آتی ہے، کوئی پریشانی آ گئی، بیماری ہو گئی، کسی کی موت ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کاروبار میں کوئی پریشانی آ گئی، سیاست میں کوئی مسائل آ گئے، صبر کرو. اللہ کی تقدیر پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہوئے صبر کرو. اور صبر یہ بھی ہے کہ نیکی میں صبر کرنا. بعض نیکی کا کام نفس پر بوجھ ہوتے ہیں، ہے نا. نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں بولتا ہے، زکات دینے کے لیے دل نہیں مان رہا ہوتا ہے، لیکن دل کو مار کر کے، نفس کو مار کر کے وہ نیکی کا کام کرو، یہ بھی صبر ہے. اس لیے پورا دن میں نے کہا صبر ہے. بعض گناہوں کی طرف دل مائل ہوتا ہے، اس کے لیے دل کو مارنا. دل تو گناہ کی طرف بھاگ رہا ہے، اس کو روکنا، اور اس پہ تکلیف ہوتی ہے. نفس کو کنٹرول کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. بھئی بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھانے کا من بول رہا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے نا. بھوک لگی ہے آپ کو ابھی، لیکن آپ روزے سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبر ہی تو کر رہے ہیں کہ صبر کر کے روک کر کے رکھو اپنے آپ کو، لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا. پانی پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پیوں گا. تو گناہوں سے روکنے کے لیے بھی اپنے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے. ہر نیکی پہ صبر کرنا پڑتا ہے، ہر گناہ پہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے. کسی غریب کو دیکھا تو اس کو کچھ پیسہ دے رہے، تو نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، اتنی محنت سے کمایا تھا، 5,000 10,000 15 20,000 نکال کر کے دے رہے، نفس کو تکلیف ہو رہی ہے. پر نیکی کرنے پر صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کی تکلیف کو برداشت کر کے اپنا جیب خالی کرنا پڑتا ہے. تو جو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور دین کی تلقین کرتے ہیں، یہ 4 کام کرنے والے قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. ایمان لانے والے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرنے والے، لوگوں کو حق کی دعوت دینے والے. اور دعوت دینے والے کو مصیبتیں آئیں گی. آپ دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے بولا سب نے قبول کر لیا. اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے دوستوں کو جب آپ توحید کی طرف بلائیں گے تو لوگ آپ پہ تانا کشی کریں گے، آپ کو برا بھلا بولیں گے. آپ داڑھی رکھ لیں گے تو بول دیں گے ببا گیا ہے تو ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. ہاں، بیوی غصہ کرنے لگتی، بعض مرتبہ شوہر داڑھی رکھتا ہے تو. آپ پردہ کرانے بولیں گے تو بولیں گے بہت متقی بن رہا ہے، تانے دیں گے آپ کو. تو جب بھی دعوت کا کام ہوگا تو تکلیف آئے گی. اس لیے قرآن مجید میں اکثر دعوت کے ساتھ صبر کا حکم آتا ہے کہ جب بھی تم نیکی کا حکم دو گے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے. جو نفس کے پجاری ہیں، جو نفس کے بندے ہیں، جو نفس کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ لوگ ان کو برائیوں سے روکیں. اس لیے لوگ انبیاء کے دشمن ہو گئے. انبیاء سے کیا دشمنی تھی کہ انبیاء لوگوں کو نفس کے پیچھے چلنے سے روکتے تھے. تو وہ ان کو نفس کی تباہ کرنی تھی تو ان کو نبیوں کی دعوت بھاری پڑتی تھی، تو وہ نبیوں کو بھی برا بھلا بولتے تھے. تو جیسے نبیوں کو برا بھلا بولا گیا ہے، جو دائی ہے وہ نبی کی سنت کا پیروکار ہے تو اس کو بھی بہت برا بھلا بولا جاتا ہے. تو اس پر صبر کرنا پڑتا ہے. دعوت بغیر صبر کے نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی الگ سے فرمائے کہ جو مومن لوگوں سے الگ ہو جاتا ہے اور نہ ان کے ساتھ رہتا ہے نہ ان کی مصیبتوں میں صبر کرتا ہے، اس سے بہتر وہ مومن ہے جو لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے اور ان کی مصیبتوں میں صبر کرتا ہے. جب آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں تو لوگوں سے تکلیف بھی جھیلنی پڑتی ہے اور ان پر صبر بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. جو یہ 4 کام کر لیں گے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ خسارے سے بچا لے گا. اللہ ہم سب کو قیامت کے دن خسارے سے بچنے والا بنائے، گھاٹے سے بچنے والا بنائے، کامیاب لوگوں میں بنائے. اور کامیابی کیا ہے؟ جنت میں چلے جانا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کرتے جائے وہی اصل میں کامیاب ہے. کامیابی یہی ہے، آپ اصلی کامیابی کی جنت میں چلے جائیں اور آسانی سے جنت میں چلے جائیں. اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ ہم کو آسانی سے جنت میں ڈالے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کرنا. اللہ اگر سخت حساب کر لے گا، پکڑ کر لے گا، پھر تو ہم نہیں بچ پائیں گے. کتنا حساب دے پائیں گے؟ ہاں، کیا کیا ہم بول جاتے ہیں، کیا کیا ہم کہہ جاتے ہیں. اگر ہماری باتوں پر ہی ہماری پکڑ ہونے لگے تو ہم کیسے بچ پائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب ہوگا پھر اس کو عذاب ہوگا.
تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ اس کا عنقریب حساب ہوگا ہلکا سا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ وہ حساب نہیں ہوگا, وہ تو بس اعمال پیش کر دیے جائیں گے, وہ صرف عرض ہوگا بس کہ اعمال پیش کر دی جائیں. من نوقش الحساب جس سے مناقشہ کر لیا گیا, یہ کیوں کیا تھا, یہ کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, اگر سوالات کر لیے گئے تو پھر وہ عذاب سے نہیں بچ پائے گا. تو ہم کیا بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے؟ اتنے گناہ شاید ہم اپنی نیکیاں شمار کرنے پر اپنے گناہ شمار نہیں کر سکتے, اتنے گناہوں کو اللہ نے اگر پکڑ کرنی شروع کر دی. یعنی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچنے والوں کو قبر کا عذاب ہے, ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کو تو شاید ان نمازوں کی تعداد بھی نہ یاد ہو جو ہم نے چھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جانے والا ہے, جن کا حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, آسانی سے بغیر پکڑ کے بغیر کسی مناقشے کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے والوں میں ہم کو شامل فرما لیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کے ہلکے سے ہلکے عذاب سے بھی بچا کر کے رکھیں. کوئی اللہ تعالیٰ ہم تیرے اتنے کمزور بندے ہم جہنم کا ہلکا عذاب بھی برداشت نہیں کر سکتے, جو سب سے ہلکا عذاب ہے وہ بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم کا عذاب نہیں چاہیے, ہے نا. ہم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت دے, دنیا میں اللہ تعالیٰ ہماری کوئی آزمائش نہ لے, نہ مال کی آزمائش نہ اولاد کی آزمائش. بندے کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا کمزور بندہ ہوں, مجھے آزمائش نہیں چاہیے, آزمائش نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے. ہاں بعض صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا ایک دم سوکھ کے کانٹا ہو گئے, تو کہا کیا دعا کر دی تھی تم نے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی عذاب دے رہے ہیں مجھے دنیا میں دے دیں. تو اللہ سے فرمایا ایسی دعا نہیں مانگنا چاہیے, دنیا میں اللہ کا عذاب, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو نا. اللہ تعالیٰ بغیر عذاب دیے بھی ہم کو جنت میں داخل کر سکتا ہے, تو اللہ سے یہ کیوں بولنا اللہ تعالیٰ جو بھی عذاب مل جائے دنیا میں مل جائے. اللہ نہ ہم کو دنیا میں عذاب چاہیے نہ آخرت میں عذاب, نہ دنیا میں ہماری پکڑ کرنا نہ آخرت میں. تو بخشنے والا ہے, تو رحم کرنے والا ہے, کوئی تیری رحمت سے کوئی ہمارا گناہ بڑا نہیں ہو سکتا. ہم کوئی گناہ ہی ایسا نہیں کر سکتے جو تیری رحمت سے بڑا ہو. تو اللہ جو بھی گناہ ہوئے ہیں, چھوٹے گناہ بڑے گناہ, کبھی ہم جان کر کے گناہ کر دیتے ہیں, کبھی انجانے میں گناہ کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری بخشش فرما دے. ہم کو رمضان کی قدر کرنے والا بنا, رمضان میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما. رمضان کے بعد بھی یہ اعمال صالحہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہنے والا ہم کو بنا, اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر اگلے رمضان اور اس کے بعد بھی بہت سارے رمضان ہماری زندگی میں اللہ رب العالمین ہم کو لانے والا بنا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.